ذوالفقار علی بھٹو 5 جنوری 1928 کو سر شاہ نواز اور لیڈی خورشید کے ہاں لاڑکانہ میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم لاڑکانہ سے حاصل کی، پھر کیتھیڈرل اسکول بمبئی میں داخل ہوئے۔ 1946 میں امریکہ چلے گئے اور وہاں سے سیاسیات، جورس پروڈنس اور بین الاقوامی قانون کی تعلیم لاس اینجلس کالج کیلیفورنیا یونیورسٹی سے حاصل کی اور یہاں سے BA سیاسیات آنرز کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد 1950 میں کرائسٹ کالج آکسفورڈ یونیورسٹی میں مزید اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے داخلہ لیا اور یہاں سے رومن اور لاطینی زبان میں ڈگری حاصل کی۔ اس کے بعد آکسفورڈ یونیورسٹی سے 1954 میں MA سیاسیات کی ڈگری حاصل کی اور ساؤتھ تھرپسن یونیورسٹی انگلینڈ میں بین الاقوامی قانون کے پروفیسر مقرر ہوئے۔ اس طرح وہ پہلے ایشیائی مسلمان ہونے کے ناطے سے اس اعزاز کے مستحق ٹھہرے۔ 1956 میں UNO جانے والے وفد میں صدر سکندر مرزا نے ان کو شامل کیا، لیکن بوجہ یہ نہ جا سکے۔ پھر 1957 میں UNO میں پاکستانی وفد کی قیادت کی۔ مارچ 1958 میں بحری سرحدوں کے سلسلے میں بین الاقوامی کانفرنس جنیوا میں شرکت کی۔ 8 اکتوبر 1958 میں ملک میں جب پہلا مارشل لا لگا تو جنرل ایوب کی مارشل لا کابینہ میں 28 اکتوبر 1958 کو بطور وزیر مدنیات حلف اٹھایا۔ 1960 میں امور اقلیت، قومی تعمیرات اور اطلاعات کی وزارت بھی سنبھالی اور اس طرح اپنے آپ کو نمایاں کیا۔ اگست 1960 میں مدنیات کی تلاش کے سلسلے میں روس سے معاہدہ کیا اور 1961 میں 1 کروڑ روپے کے سرمایے سے مدنیات اور گیس کی ترقیاتی کارپوریشن قائم کی۔ نومبر 1962 میں کراچی میں تیل صاف کرنے کا جدید کارخانہ لگوایا۔ 1961 میں نہرو نے جب کشمیر میں پاکستانی جارحیت کا الزام لگایا تو مسئلہ کشمیر پر پاکستانی حمایت حاصل کرنے کے لیے چین، برطانیہ، مصر اور آئرلینڈ کا دورہ کیا۔ 23 جنوری کو وزیر خارجہ محمد علی بوگرا کی وفات پر نائب وزیر خارجہ کا عہدہ سنبھالا اور فروری 1963 کو مستقل وزیر خارجہ بنے۔ 22 فروری 1963 کو چین کے ساتھ سرحد بندی کے مذاکرات کیے بیجنگ گئے، جس کے نتیجے میں پاکستان کو 750 مربع میل کا علاقہ چین سے ملا، جس سے ان کی شہرت میں اضافہ ہوا۔ 10 جنوری 1966 کو معاہدہ تاشکند پر دستخط ہوئے اور ایوب خان نے جیتی بازی مذاکرات کے میز پر ہار دی، جس پر ملک میں احتجاجی ہنگامے شروع ہو گئے اور سارا ملک سراپائے احتجاج بن گیا۔ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے 16 جون 1966 کو ذوالفقار علی بھٹو اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے اور رابطہ عوامی مہم کا آغاز کر دیا۔ 30 ستمبر 1967 کو ذوالفقار علی بھٹو نے مختلف طبقات سے مشورے کے بعد اپنی سیاسی پارٹی کے قیام کا اعلان کر دیا اور اس پارٹی کا نام پیپلز پارٹی رکھا گیا۔ اس مقصد کے لیے لاہور میں ڈاکٹر مبشر حسین کی رہائش گاہ پر ایک خصوصی کنونشن منعقد ہوا، جس میں پیپلز پارٹی کے قیام کا اعلان کیا گیا اور اس کا نام انجینئرنگ یونیورسٹی کے طلباء کی تجویز پر رکھا گیا۔ اس پارٹی کے قیام کی ضرورت پر اپنے موقف کا اظہار بھٹو نے اس طرح کیا: پاکستان اپنی آزاد اور خود مختار زندگی کے تیسرے عشرے میں داخل ہو رہا ہے، لیکن 12 کروڑ پاکستانیوں کے تمام بنیادی مسائل کا حل اور ان کا مستقبل ابھی تک غیر یقینی ہے۔ معاشرے میں رشوت ستانی، نفسہ نفسی اور کینہ پروری کا اس قدر دورہ تھا کہ ہماری اخلاقی اور سماجی زندگی
तेज़ी से पस्ती की तरफ जा रही थी। लोगों में बददिली और मायूसी फैल रही थी और हुकूमत के नज़्म व नस्क की एहलियत से एतबार उठ गया था। 4 और 5 जुलाई की रात 2 बजे के बाद मुसल्लह अफवाज हरकत में आई और अलल सुबह मुसल्लह अफवाज ने मुल्क का नज़्म व नस्क संभाला और वज़ीर-ए-आज़म भुट्टो उनकी काबीना को इक़्तिदार से अलग कर दिया गया। पीपल्स पार्टी और कौमी इत्तेहाद के कैद रहनुमाओं को मरी में मुक़य्यद कर दिया गया और 6 जुलाई 1977 की शाम को जनरल ज़िया-उल हक़ ने कौम से अपना पहला खिताब किया, जिसमें सूरत हाल की वज़ाहत की और कहा, पुरअमन तौर पर यह तब्दीली मेरे हुक्म पर लाई गई है, सिवाय बेगम वली खान के कौमी इत्तेहाद के अक्सर कायदीन और ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो और इनके कायदीन को आर्जी तौर पर अपनी हिफाजत में ले लिया गया। इस तब्दीली का खैर मकदम किया गया और मुझे हस्ब तवक्का हौसला अफजा पैगामात मिले और अभी बहुत सी मुबारकबाद के पैगाम मौसूल हो रहे हैं। मार्शाअल्लाह के बाद नवाब मोहम्मद अहमद ख़ान के कत्ल की केस की असर-ए-नौ तफ्तीश का हुक्म दिया गया और इब्तिदा में FSF के 3 अफसरान के साथ कई अफराद को ज़ेरे हिरासत लेकर तफ्तीश का रुख नई तरफ बदल दिया गया और वज़ीर-ए-आज़म भुट्टो को कत्ल केस का मुजरिम करार देते हुए 3 सितंबर 1977 को गिरफ़्तार कर लिया गया। पुलिस ने सहरी के वक्त भुट्टो को गिरफ़्तार किया और किसी नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया। इस वाक़े की तहकीकात के बाद मुकदमा अदालत में पेश हुआ। 2 नवंबर 1977 को भुट्टो ने अदालत में बयान देते हुए कहा, मेरी हुकूमत को ख़त्म करने की साजिश गैर मुल्की ताकत ने तैयार की थी और इस गैर मुल्की ताकत की तरफ से पहले ये कोशिश की गई कि मुझे हुकूमत से हटा दिया जाए और मेरी जगह एयर मार्शल असगर खान को मेरा जानशीं बना दिया जाए, लेकिन आखिरी फ़ैसला जनरल ज़िया-उल हक़ के हक़ में हुआ और इन्हें मुस्तनद इक़्तिदार पर बैठा दिया गया। इससे पेशतर 19 जुलाई 1977 को ग़ुलाम मुस्तफ़ा जतोई, अब्दुल हफीज़ पीरज़ादा, मुमताज़ भुट्टो और मौलाना कौसर नियाज़ी से बातचीत के दौरान भुट्टो ने कहा था, 1973 के आइन में किसी आमिर को मार्शाअल्लाह लगाने की इजाज़त नहीं है और मैं जनरल ज़िया-उल हक़ को फांसी लगा दूंगा, जिसके जवाब में ज़िया-उल हक़ ने कहा था, भुट्टो से ज़्यादा बेउसूल शख्स मैंने ज़िंदगी भर नहीं देखा और यही बात ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के हक़ में नुकसान का बाइस बनी और इनके ख़िलाफ़ गद्दारी के मुकदमे का मुतालबा 16 अगस्त 1977 को साना मशरक़ी पाकिस्तान की तमाम तर ज़िम्मेदारियाँ डालते हुए हनीफ़ रामे ने किया और इनका साथ एतज़ाज़ एहसन ने भी दिया और PP को छोड़कर तहरीक-ए-इस्तिक़लाल में शमूलियत इख्तियार कर ली। 13 अक्टूबर 1977 को भुट्टो पर लाहौर हाई कोर्ट में सियासी मुखालिफिन को दिलाई कैंप में रखने के इल्ज़ाम में फ़र्द जुर्म आयद की गई। 18 अक्टूबर 1977 को वादा माफ़ गवाह मसूद महमूद ने हाई कोर्ट में गवाही देते हुए कहा, नवाब मोहम्मद अहमद ख़ान को भुट्टो के ईमा पर फेडरल सिक्योरिटी कौंसिल ने कत्ल किया था और इनके कत्ल के बाद भुट्टो ने अहमद रज़ा कसूरी को कत्ल करने या ज़ख्मी हालत में पेश करने का हुक्म दिया था। 10 नवंबर 1977 को सुप्रीम कोर्ट ने बेगम नुसरत भुट्टो की इस दरख्वास्त को, जिसमें भुट्टो की नज़रबंदी को चैलेंज किया गया था, को मुस्तरद कर दिया। जनरल ज़िया-उल हक़ के इक़्तिदार पर कब्ज़े को मुमलकत और अवाम के मुफाद में दुरुस्त करार दे दिया और मार्शाअल्लाह को कानूनी तौर पर जायज़ करार दे दिया। 13 सितंबर को लाहौर हाई कोर्ट ने भुट्टो की ज़मानत कबूल कर ली और इसे रिहा कर दिया, लेकिन 17 सितंबर 1977 को इन्हें दोबारा
ماشاء اللہ کے ضابطہ 12 کے تحت گرفتار کر لیا گیا۔ 20 فروری 1978 کو بھٹو کے خلاف بدعنوانی کے 5 مقدمات قائم کیے گئے اور بدعنوانیوں کے مقدمات میں ملوث اور اپنی جائیدادوں کے گوشوارے درست طور پر داخل نہ کرانے کی بنا پر بھٹو، بیگم بھٹو، ملک معراج، خالد ملک، حاکمین خان، عبدالحفیظ پیرزادہ، شیخ رشید، نواب صادق حسین قریشی، ممتاز بھٹو اور دیگر کئی اراکین کو نااہلی کے ریفرنس کا سامنا کرنا پڑا اور 12 مارچ 1978 کو بینظیر بھٹو کو نظر بند کر دیا گیا۔ 15 مارچ 1978 کو ہائی کورٹ کے چیف جسٹس مولوی مشتاق حسین نے مقدمے کا فیصلہ لکھا، جس کے 3 روز بعد 18 مارچ 1978 کو بھٹو ایف ایس ایف کے ڈائریکٹر میاں عباس، انسپکٹر مصطفیٰ، سب انسپکٹر اقبال اور اسسٹنٹ سب انسپکٹر افتخار کو پھانسی کی سزا سنائی گئی اور سلطانی گواہ مسعود محمود کو معاف کر دیا گیا۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا، بڑا ملزم بڑا مجرم ہے جو اس معاملے میں محرک تھا۔ اس نے فیڈرل سیکیورٹی فورس کے افراد کو اپنے ذاتی انتقام کی خواہش کی تسکین کے لیے استعمال کیا۔ اپنے مقاصد کے لیے اس نے ان افراد کو مجرموں اور کرائے کے قاتلوں میں بدل دیا اور اس طرح انہیں بدعنوان بنایا۔ یہ بڑی ستم ظریفی ہے کہ ایک ایسے ملک کا حکمران جس کا سرکاری مذہب آئینی طور پر اسلام قرار دیا گیا ہو، جس کا مقصد انفرادی اور اجتماعی طور پر زندگیوں کا اسلامی تعلیمات کے سانچے میں ڈالنا ہو اور لوگوں کو جان اور آزادی کی ضمانت حاصل ہو، من مانے طریقے پر اپنے ایک مخالف شخص کی قیمتی زندگی سے کھیلے۔ بھٹو نے اس فیصلے پر نظر ثانی کی اپیل سپریم کورٹ میں دائر کی، جسے سپریم کورٹ نے 24 مارچ کو مسترد کر دیا۔ 13 اپریل 1978 کی رات کو بھٹو کو جیل حکام نے مطلع کیا کہ انہیں الصبح پھانسی دے دی جائے گی، اس لیے انہیں وصیت لکھنے کے لیے کاغذ اور قلم دیا گیا۔ انہوں نے وصیت لکھی، لیکن رات 10 بجے اپنی لکھی ہوئی وصیت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، کیونکہ وہ اپنی وصیت جیل حکام کے حوالے نہیں کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے شے بنا کر غسل کیا، پھر کھانا کھایا۔ جیل حکام نے انہیں خصوصی انتظامات کر رکھے تھے اور صبح 2 بجے بھٹو کو تختہ دار تک لے جانے کے لیے سپرنٹینڈنٹ اور ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل ان کی کوٹھری میں داخل ہوئے اور بلیک وارنٹ کا متن پڑھ کر سنایا، اور اس موقع پر 4 دوسرے آفیسران بھی موجود تھے۔ سپرنٹینڈنٹ جیل نے تختہ دار پر پھانسی کے انتظامات کا جائزہ لیا اور بھٹو کے ہاتھ پشت پر باندھ کر انہیں تختہ دار تک لے جایا گیا۔